اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام و سامعین محترم، دعا ہے کہ وہ لوگ جو زیارت سید الشہداء کی طرف جا رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں جو پیدل سفر کر کے سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، خداوند عالم ان کی اس محنت اور مشقت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جو لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا پائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی ان زائرین کے ساتھ شمار فرمائے۔ ظاہر ہے کہ زیارت سید الشہداء میں بھی یہی بات ہوگی۔ ہمیں اس زیارت سے اور اس عزاداری سے جو سید الشہداء کا پیغام ملتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اس میں یہی بات ہے کہ زائر سید الشہداء اور عزادار سید الشہداء کبھی بھی اس ظلم کے اندر شریک نہیں ہو سکتا کہ جس ظلم کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ ان گناہان کبیرہ کو 8ویں امام علی الرضا علیہ الصلاۃ والسلام نے علل الشرائع کے اندر جو نقل ہوا ہے اور انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، ان میں سے چند ایک گناہ جو آپ نے ارشاد فرمائے ہیں 30 گناہ ہیں کہ جو بڑے گناہ ہیں، اور ان بڑے گناہوں سے بچنے کی اگر کوئی آدمی کوشش کرے اور سعی کرے تو اس کی یہ بچنے کی کوشش جو ہے وہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ اس کی جو برائیاں ہیں دوسری ساری کی ساری مٹا دی جائیں گی۔ تو یقیناً جو شخص مخلصانہ عزاداری سید الشہداء کر رہا ہے، وہ مجبور لوگوں کے کبھی بھی حقوق کو نہیں روکے گا اور نہ اس کے اندر کسی دوسرے کے ساتھ شریک ہوگا۔ نعمات الہی کو ضائع کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو کہ جو نعمات الہیہ ہیں، استعمال کی چیزوں کو جو نعمات الہیہ ہیں، ان کو ضائع کرنا اور اس طریقے سے کہ لوگ دنیا کے مختلف اطراف میں اور کونوں میں بھوک سے مر رہے ہوں اور عزادار سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام ان کا خیال کیے بغیر خود نعمات الہیہ کو ضائع کر رہا ہو۔ اگر 2 کروڑ انسان کہ جو اس وقت 1,80,00,000 سے لے کر 2 کروڑ کا اندازہ ہے کہ انسان مومنین و مومنات سید الشہداء کی زیارت کے لیے حاضر ہونے جا رہے ہیں، اگر یہ سارے کے سارے انسان، یہ سارے کے سارے مسلمان اور مومن یہ سمجھیں
اور یہ دیکھیں کہ ہمیں نعمات الہیہ کو ضائع نہیں کرنا کسی صورت میں، بلکہ جو وافر مقدار، جو زائد مقدار نعمات الہیہ میں سے ہے وہ ہمیں ان بھوکوں کو دینا ہے سید الشہداء کے نام پر۔ یہ عزاداری کا اگلا درجہ ہے کہ یہ ساری نیکیاں اس نام پر کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے عزاداری سید الشہداء کر رہے ہیں۔ ان بھوکوں تک وہ کھانا پہنچا دیں تو شاید ان 2 کروڑ مومنین و مومنات کی محنت کی وجہ سے بھوکے اپنی جگہ پر بھوکے نہ رہیں۔ لوگوں کی آبرو میں خیانت کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کی توہین کرنا، کسی عام مومن کی توہین کرنا، کسی عام انسان کی توہین کرنا، کسی آبرومند انسان کی اہانت کرنا، اس کی رسوائی کرنا، نہ اس کے اندر عزادار سید الشہداء شریک ہو سکتا ہے، نہ اس کے اندر عزادار سید الشہداء خوش ہو سکتا ہے۔ اور پھر اولیاء اللہ سے جنگ کرنا یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے کہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ وہ علماء کرام ہیں، وہ بزرگان دین ہیں، وہ اسکالرز ہیں کہ جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مقصد کے لیے اور اس دین کی ترویج کے لیے کہ جس کے لیے سید الشہداء نے سب کچھ قربان کر دیا، وہ اپنی زندگیاں اس کے لیے صرف کر رہے ہیں، ترویج دین مصطفیٰ و آل مصطفیٰ کے لیے۔ اور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ کی غیبت میں نیابت کا فرائض ادا کر رہے ہیں، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں۔ اگر ان عزادار کوئی ان علماء کی توہین کرے تو نہ اولیاء اللہ سے جنگ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ سے جنگ کرے اس کی جنگ مجھ سے ہے، ان سے جنگ نہیں۔ یہ مراج اعظام کہ جنہوں نے صحیح دین ہم تک پہنچایا ہے اور پہنچا رہے ہیں، مسلسل ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، ان کے خلاف زبان درازی و اولیاء اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ اور وہ جنگ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے بھی ہے، سید الانبیاء کے ساتھ بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے۔ عزادار سید الشہداء کبھی والدین کا نافرمان نہیں ہو سکتا کہ عزاداری کر رہا ہے، حضرت قاسم اور علی اکبر کے غم میں آنسو بہا رہا ہے، اور ان سے یہ درس نہیں لیتا۔ وہ عزاداری کے صدقے میں اگر خلوص کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ، نیت کے اندر اگر وہ خلوص اور عقیدت ہوتی تو یقیناً وہ نقش قدم ہائے حضرت علی اکبر علیہ السلام اور حضرت قاسم علیہ السلام پر چلتا۔ نہ نافرمانی خود کرے گا عزادار سید الشہداء اپنے والدین کی،
اور نہ نافرمانی پر خوش ہوگا اور نہ اس نافرمانی پر کسی کا ساتھ دے گا۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا سب سے بڑا یہ بھی ظلم امام فرماتے ہیں۔ ناجائز طور پر یتیموں کا مال کھانا یہ بھی ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو ان تمام گناہان کبیرہ سے دور رہنے والا عزادار سید الشہداء ہوگا یقیناً، جو ان گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ان گناہوں میں خوش ہوتا ہے، ان گناہوں کا ساتھ دیتا ہے، خود یہ گناہان کبیرہ کرتا ہے، تو عزاداری سید الشہداء اس نے خلوص کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ نہیں کی ہے۔ اس لیے کہ کسی وقت بھی یہ جو دین کے اندر، ایک تو یہ بھی ہے کہ دین کے اندر جو کسی وقت بھی زیادتی، کمی، اگر کوئی شخص ان چیزوں کو سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے اور ان کے اندر وہ اپنے طور پر نہ کسی بزرگ کی، نہ کسی عالم دین کی، نہ کسی والدین میں سے کسی کی بھی نہیں سنتا، اپنی مرضی کرتا ہے اور اپنا دین بنا رہا ہے، تو یقیناً وہ اگر اپنا دین بنا رہا ہے تو وہ دوسری بات ہے، جبکہ اپنا دین بنانے والے کے لیے، اور ایسے لوگ ہیں آج کل بعض اوقات، ان کے اوپر پڑھا لکھا ہونے کا ایک تمغہ بھی ہے کہ وہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن وہ دین کے اندر صرف اور صرف کنفیوژن پیدا کرتے ہیں۔ عزادار ہمیشہ ان کا کنفیوژن سے بچتا ہے، اس لیے کہ جب وہ ماتم حسین علیہ السلام کرتا ہے تو اس کے سینے کے اندر اگر مخلصانہ ہو تو صرف دل کے اندر وہی باتیں آتی ہیں اور بیٹھتی ہیں کہ جو صحیح اور صاف ستھری دین الہی کی باتیں ہوں۔ جو لوگ اپنی بڑائی کے لیے مراجع اعظام کی مخالفت کر رہے ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے نصوص قرآنیہ، نص قرآنیہ کے مد مقابل کامن سینس کو، رائے عامہ کو لے کر دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یقیناً نہ عزاداران سید الشہداء میں سے ہو سکتے ہیں اور نہ سید الشہداء کے نقش قدم پر چلنے والے ہو سکتے ہیں۔ اور یقیناً جو لوگ دین کے اندر بدعتیں پیدا کرتے ہیں، معصومین نے فرمایا ہے کہ من تبسم فی وجہ مبدع فقد اعان علی ہدم دینہ، جو بدعت کرنے والے کے چہرے کے سامنے مسکراہٹ کر لے، مسکرا کر اس کا استقبال کرے، اس نے فقد اعان علی ہدم دینہ، تو اپنے دین کے ہدم ہونے اور انہدام پر اس کی اعانت کی ہے، اس کی مدد کی ہے، دین الہی کا انہدام کر رہا ہے۔ وہ جو بدعت کرنے والے اور کنفیوژن پیدا کرنے والے کو راستہ دے رہا ہے، اس کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، دین الہی کو بدلنا، یہ بہت سے لوگ آئے ہیں، کوششیں ہوئی ہیں، کوششیں اب بھی ہو رہی ہیں، لیکن جب مستند مراجع اعظام کے ساتھ رابطہ ہوا اور ان سے کہا گیا کہ دین کے اندر یہ تبدیلیاں لوگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے یہی فرمایا کہ پہلے بھی کوششیں ہوتی رہیں گی، یہ خود بخود
یہ لوگ بدعتی لوگ اور بدعتیں کرنے والے مر جائیں گے۔ یقیناً ہمارا دین وہ نہیں ہے کہ جو بدعتوں کا استقبال کرے، اور اسی وجہ سے ہم دوسرے مسلمانوں سے علیحدہ ہوئے ہیں۔ اور اس طریقے سے وہ دین کو جو بدل دیتا ہے، جو شخص کسی ایک چیز میں بھی کہ جو دین میں نہیں ہے اور اس کو دین میں ڈالتا ہے، چاہے وہ عقیدے کے اندر ہو، چاہے وہ اعمال اور کردار کے اندر ہو، اگر وہ دین کے اندر تبدیلی کرتا ہے اپنی مرضی سے اور کسی کی نہیں سنتا، تو اس سے بڑھ کر بے دین کوئی نہیں ہے، اور عزاداران سید الشہداء اس کے ساتھ کبھی شریک نہیں ہو سکتے اور اس کی اس کنفیوژن کو کبھی نہیں لے سکتے، اس لیے کہ انہوں نے عزاداری جو کی ہے، اس عزاداری کے ذریعے سے انہیں بھلے اور برے کا امتیاز یقیناً پیدا ہو جائے گا۔ وسائل شیعہ میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے حلال طریقے سے رزق کمانے کی کوشش کی، کامیاب نہ ہوا، حرام طریقے سے رزق کمانے کی کوشش کی، پھر بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، تو شیطان اس کے پاس گیا اور شیطان نے اسے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا رزق بہت بڑھ جائے تو تجھے میں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ جس سے تیرے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا وہ کون سی چیز ہے؟ شیطان نے کہا کہ ایک نیا دین بنا لے، دین کے اندر تبدیلیاں پیدا کر، اور ان تبدیلیوں کے ذریعے سے لوگوں کو ان تحریفات کی طرف دعوت دے۔ چنانچہ اس نے شیطان کی رائے پر عمل کیا، ایک نیا دین بنا ڈالا، دین کے اندر تبدیلیاں پیدا کیں، جو اس وقت کا الہی دین تھا اس الہی دین سے ہٹ کر، آسمانی دین سے ہٹ کر اپنی مرضی کے مطابق دین کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ لوگ اس کی تائید کے اندر آتے چلے گئے، اس کی دعوت کو قبول کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ اس کے مریدین کا، اس کی دعوت کو قبول کرنے والوں کا، اس کے معتقدین کا ایک سلسلہ بن گیا، اور اس کے پاس ان کے ذریعے سے، ان کے توسط سے دولت بھی آنے لگ گئی، اور دولت کا ڈھیر لگ گیا اس کے پاس، یہاں تک کہ وہ دولت جب اکٹھی کر چکا، اب اس کے بعد اسے خیال آیا کہ میں کیا کروں گا، میں نے یہ جو گناہ کیا ہے اس کی توبہ کروں، غلطی کا اعتراف کروں، توبہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، یہاں تک کہ ایک دیوار کے اندر اس نے لوہے کا کیل جو ہے وہ نصب کیا، اس کے اندر زنجیر کو باندھا، اور ایک زنجیر اپنے آپ کو باندھی، گلے کے اندر زنجیر کو باندھ کر وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرنے لگا۔ لیکن اس وقت کے پیغمبر نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا رابطہ ہوا، اس شخص کے بارے میں پوچھا، تو سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جا کر اس شخص کو کہہ دو کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم
اگر تو مجھے اتنا پکارے کہ پکارتے پکارتے تیرے جسم کی اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، پھر بھی میں تیری دعا کو قبول اور تیری توبہ کو قبول نہیں کروں گا۔ ہاں، وہ لوگ کہ جن کے دین کو تو نے خراب کیا ہے اور جو مر بھی چکے ہیں اس وقت دنیا سے، ان سب کو جب تک کہ تو واپس اپنے راستے پر نہ لے آئے، صحیح راستے پر نہ لے آئے، میں تجھے کبھی نہیں معاف کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، ایک چھوٹی سی چیز کی اگر زیادتی ہو، چاہے وہ عزاداری کے اندر ہو، چاہے وہ نماز کے اندر ہو، چاہے وہ روزے کے اندر ہو، چاہے وہ حج و زکوٰۃ کے اندر ہو، چاہے وہ کسی فرمان الہی کے اندر ہو، چاہے کسی عقیدے کے اندر ہو، اس زیادتی سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے کہ اگر دوسرے لوگ اس کو لے لیں گے تو پھر اس کی معافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ان کو واپس اپنے صحیح اصل دین پر نہ لوٹا لائے۔ اس لیے عزاداری سید الشہداء سے آگے اور اس کے بعد وہ کہ جو سید الشہداء کے راستے پر اپنی جانیں بھی قربان کر رہے ہیں، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اس زندگی کے اندر ہمارے لیے ایک معین راستہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق کی ادائیگی کے لیے اور سرور کائنات سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کو ادا کرنے کے لیے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کہ جن سے پیارا ان کو نہ خدا کو اور نہ خدا کے رسول کو اس وقت دنیا کے اندر کوئی دوسرا شخص موجود تھا اور نہ ہے اور نہ ہوگا، اس اپنے پیارے انسان کو اس ظلم و بربریت کے ساتھ ذبح ہوتے ہوئے برداشت کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ دین کا معیار، یہ دین کے اقدار، یہ دین الہی جس میں عقائد اور احکامات الہیہ ہیں، ان کے لیے جس طریقے سے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی ہے، ان کے راستے پر جو چلیں گے وہ یقیناً ان کے لیے قربانی دیں گے۔ اور یقیناً جب ان احکام الہیہ کے لیے، ان کے بچانے کے لیے کوئی قربانی دے گا تو وہ قربانی اصحاب سید الشہداء کے راستے میں قربانی ہوگی۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سید الشہداء کے واسطے میں ہمیں اس زمانے کے اندر، جس زمانے میں دین الہیہ کے اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے، احکام الہیہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، جس زمانے کے اندر انسانی اور اخلاقی کے اقدار کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے، جس زمانے کے اندر یزیدیت کے مختلف چہرے اس دنیا کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اس زمانے کے اندر عزاداران سید الشہداء کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان اقدار کو قائم رکھ سکیں جہاں تک ان کی امکانیات ہیں، امکان ہے، اور ان اقدار کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ انہیں سید الشہداء کے ساتھ اور ان کے اصحاب کے ساتھ محشور فرمائے۔ یقیناً ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ صحیح معنوں میں عزادار سید الشہداء اور زائر سید الشہداء بن کر اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں اور زیارت اور عزاداری کے
جو لوازمات ہیں ان کو ادا کر کے اس زندگی کے اندر ہم جئیں اور اس زندگی کے اندر ہم مریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔